بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، سردیوں کی ایک مجمد اور تاریک رات کو بھیا نے میرا لحاف اٹھا کر مجھے جھنجھوڑا اور آہستہ سے کہا، اٹھو ٹی ٹی آ گیا ہے۔ گرم گرم لحاف کی گود میں بڑے آرام سے سویا ہوا تھا، اور اسی وقت اگر کوئی مجھے اٹھا کر سلیمانی ٹوپی دینے کا وعدہ بھی کرتا تو میں نہ اٹھتا، لیکن ٹی ٹی کا نام سن کر میں چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کوٹھڑی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ کمرے میں دھسی ہوئی چمنی والی لمبوتری لالٹین جل رہی تھی اور اس کے پاس بھیا سر جھکائے سحری کھا رہے تھے۔ میں نے پاؤں چارپائی سے اتارتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے ٹی ٹی؟ تو انہوں نے اس طرح سر جھکائے جواب دیا، نیچے تو اترو، آنکھیں تو کھولو، سب کچھ آپ سے آپ نظر آ جائے گا۔ میں نیچے اترا، آنکھیں کھولی، دھسی ہوئی چمنی کے آگے ہاتھ کر کے بھیا کو دیکھا، مگر ٹی ٹی نظر نہ آیا۔ چارپائی کے نیچے ہم دونوں کا مشترکہ ٹرنک پڑا تھا، اس کے پاس بیٹ اور وکٹیں بکھری ہوئی تھیں، اور ان سے ذرا فاصلے پر بستر سے گر جانے والی کتابیں اور کاپیاں اوندھی سیدھی لیٹی تھیں، لیکن ٹی ٹی کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ہولے سے پوچھا، کہاں ہے بھیا؟ اور بھیا اسی طرح سحری کھاتے رہے۔ انہوں نے دہی کا کٹورا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو سحری کھاؤ، صبح صبح چپکے روزہ رکھ لینا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ بچپن میں ہر چھوٹے بچے کی طرح مجھے بھی روزہ رکھنے کی بڑی تمنا ہوا کرتی تھی، لیکن گھر والے سحری کے وقت جگاتے نہیں تھے۔ بھیا سے کئی مرتبہ درخواست کی تھی، پر وہ بھی گھر والوں کا ساتھ دیتے رہے۔ ہر صبح میں اٹھتے ہی ان سے خوب جھگڑتا، اس پر بھی وہ برہم نہ ہوتے اور مسکرانے لگتے، تو انہیں بجو بجو کہہ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتا، لیکن وہ اسی طرح مسکراتے رہتے اور میرا روزہ جوں کا توں رہ جاتا۔ آج انہوں نے کمال مہربانی سے مجھے اپنے آپ اٹھا دیا تھا اور اپنی سحری پر دعوت دے رہے تھے، لیکن ٹی ٹی کا نام سن کر سحری کھانے اور روزہ رکھنے میں لطف نہ رہا تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہی تھیں اور میرا جی اس سے لپٹ کر پیار کرنے کو چاہتا تھا۔ اگر بھیا سے بار بار پوچھتا تو یقیناً مجھے سناتے، مجھے اس کے پاس نہ لے جاتے، اور وہ رات اسے دیکھے بغیر گزر جاتی۔ میں نے جلدی جلدی سحری کھانا شروع کر دی اور بھیا سے پہلے فارغ ہو گیا۔ پراٹھوں سے ہاتھ چکنے ہو گئے تھے تو میں نے قمیض سے پونچھے اور بوٹیوں کے ریشے جو دانتوں میں پھنس گئے تھے انہیں ایسے ہی رہنے دیا۔ بھیا نے بڑے اطمینان سے سحری ختم کی، گرم پانی سے ہاتھ دھوئے، منجن سے دانت صاف کیے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے مخلصانہ رائے دیتے ہوئے کہا، ٹی ٹی کو دیکھنے چلیں، تو وہ ہنس پڑے اور دیر تک کرسی پر آگے پیچھے جھولنے کے بعد بولے، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، ایسی اندھیری رات میں بھلا کون اسے لاتا اور کس طرح ہمارے یہاں پہنچاتا۔ یہ بات سن کر میں جھلا گیا اور مکہ تان کر بولا، بکواسی، مجھے اٹھایا کیوں تھا؟ پھر بھیا اسی طرح جھولتے رہے۔ میں یہ حرکت پر باولے کتے کی طرح جھپٹتا اور انہیں گردن سے پکڑ کر جھٹکے دینے لگا۔ وہ ہنستے رہے اور اپنا آپ چھڑواتے رہے۔ میں نے ان کے بال پکڑ کر ان کو زور زور سے جھولے دیے تو ان کے آنسو نکل آئے اور وہ اسی طرح ہنستے ہوئے گانے لگے۔ میں اس طرح بدتمیزی کی تاب نہ لا سکا، ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے بالوں کو اس زور سے کھینچا کہ وہ کرسی سے اٹھ کر کبڑے کبڑے ہو گئے اور ان کی ہنسی خود بخود معدوم ہو گئی۔ انہوں نے میری کلائیاں پکڑ کر ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، آؤ، کچا صحن گزر کر ہم برآمدے سے ہوتے ہوئے بھوسے والی کوٹھڑی کے پاس جا نکلے۔ بھیا نے لیمپ دہلیز پر رکھ کر دروازہ کھولا، اندر سے گرم گرم بھوسے کا ایک بھبوکا آیا اور باہر کی خنک فضا شیر گرم سی ہو گئی۔ بھیا نے لالٹین اٹھا کر ہولے سے سیٹی بجائی اور دروازے کی اوٹ سے سفید رنگ کا ایک موٹا تازہ کتا برآمد ہوا۔ اس کی آنکھیں کنچوں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے کان 88 کا ہندسہ بنے کھڑے تھے۔ اس نے تیز تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور دم ہلانے لگا۔ میں سب کچھ بھول گیا اور بھیا کا بازو ہلا کر پوچھنے لگا، بھیا یہ گلٹریا ہے؟ بھیا نے محبت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور سر ہلا کر بولے، دراصل یہ بل ٹریئر ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بالکل ناگوار گزری اور میں جھک کر ٹی ٹی کو دیکھنے لگا۔ اس کے گلے میں ریلوے بکنگ کی پرچی لٹک رہی تھی اور اس کی گردن اور چہرے سے بھوسے کے بہت سے تنکے چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے بھیا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے ہلایا اور کہا، صبح ہوگی تو ہم اسے سیر کرانے لے جائیں گے اور بیلے میں چھوڑ دیں گے، یہ ہمارے لیے خرگوش پکڑ کر لائے گا اور ہم ان سے کھیلا کریں گے۔ بھیا اسی طرح کھڑے میری باتیں سنتے رہے۔ پھر انہوں نے لالٹین اٹھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہاں صبح ہوگی تو ضرور چلیں گے، اب اسے سونے دو۔
بستر میں لیٹ کر میں جی ہی جی میں چچا جان کا شکریہ ادا کرنے لگا، جنہوں نے وعدے کے مطابق کوہاٹ جاتے ہی ٹی ٹی بھیج دیا تھا۔ جب تک وہ ہمارے یہاں رہے روزانہ ٹی ٹی کے قصے سناتے رہے، اس کی ماں کی اچانک موت کا تذکرہ کرتے رہے اور اس کے بھائیوں کی بےہودگی اور گستاخیوں پر روشنی ڈالتے رہے۔ ہم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ٹی ٹی ہمیں بھجوا دیجیے، ہم سب بھائی بہن باری باری اسے اپنے ایک وقت کی روٹی اسے ڈالتے رہیں گے۔ چچا تو مان گئے، مگر ابا جی نے اجازت نہ دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو آدمیوں کو کوئی نہیں پوچھتا، کتے کا دھیان کون رکھے گا۔ ہم سب رونے لگے، ہاتھ جوڑے اور انہیں یقین دلایا کہ اگر ٹی ٹی کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ہمیں گھر سے نکال دیں۔ ابا جی کا دل پسیج گیا اور انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ اگر بھیا اس کی ذمہ داری لیں تو وہ ٹی ٹی منگوانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ بھیا نے حامی بھر لی اور ہم اس وقت سے ہر گھڑی ٹی ٹی کا انتظار کرنے لگے۔ بھیا مجھ سے اتنے بڑے نہیں تھے، ہماری عمروں میں مشکل سے 5 سال کا فرق تھا، لیکن چونکہ وہ ہم سے بڑے تھے اس لیے میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی بہن انہیں بھیا کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں برسر اقتدار سیاسی جماعتوں نے اقلیتی فرقوں پر بڑے مظالم توڑنے شروع کر دیے تھے اور ان کی لپیٹ میں ملک کی قومی زبانیں بھی آ گئی تھیں۔ اردو کے حامیوں نے بلا لحاظ ریاست گھروں میں اردو بولنا شروع کر دی تھی، اور یہ اسی سیاسی دباؤ کا اثر تھا کہ ہمارے گھر میں بڑے بھیا کو بھیا کہا جانے لگا۔ بھیا ہم سب بہن بھائیوں سے مختلف تھے، دبلے پتلے زردی مائل سفید رنگ کے بڑے خوش اتوار صاحبزادے تھے، بات بات میں لطیفے پیدا کرتے، قدم قدم پر نئی شرارتیں بجھاتے اور ہنسی ہنسی میں ہمیں پٹوا دیتے، لیکن ان کے ارادے برے نہ تھے، خود ہی ہمیں بھس میں چنگاری ڈالنے کے طریقے بتا دیتے اور آپ ہی اسے بجھانے پر آمادہ ہو جاتے۔ ابا جی سے پٹ پٹا کر ہم ان کی خوب مرمت کیا کرتے، وہ ہم سے خوب مار کھاتے جاتے اور ہنستے رہتے۔ ہم نے کبھی انہیں موڈ بناتے یا روتے نہ دیکھا تھا۔ کمزور ہونے کے باوجود بڑے عزم کے آدمی تھے، جس بات کا ارادہ کر لیا اسے پورا کر کے چھوڑا۔ لیکن ان سب خوبیوں کے ساتھ ان میں ایک کمزوری بھی تھی، وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور محتاط تھے۔ ان کی عقل مندی اور سمجھداری نے انہیں ابا جی کا مشیر بنا دیا تھا اور ابا جی ہر معاملے میں ان کا مشورہ طلب کرتے رہے۔ اس بارے بھی اگر وہ حامی نہ بھرتے تو ابا جی ٹی ٹی منگوانے کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ میں جی ہی جی میں چچا جان کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور بھیا دھسی ہوئی چمنی والی لالٹین کے پاس پڑھنے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھار وہ کتاب سے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھتے اور میں آنکھیں بند کر لیتا۔ پتہ نہیں ٹی ٹی کے بارے میں کب تک کیا کچھ سوچتا رہا کہ مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن صبح ہم دودھ میں مسلی ہوئی روٹی کا کٹورا بھر کر ٹی ٹی کے سامنے لے گئے اور اس کے ٹیبل مینرز کا نظارہ کرنے لگے۔ پل بھر میں اس نے کٹورا خالی کر دیا اور کچھ اور ہے جیسی نگاہوں سے ہمیں تکنے لگا۔ ہم نے اتنا سارا مواد لا کر اسے ڈالا اور چشمے زدہ میں وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بھیا نے اس کے جسم سے ایک ایک تنکا چنا اور اس کی پیٹھ تھپک کر بولے، اچھا بھائی شام کو تمہاری اصل رہائش کا بندوبست کریں گے۔ پھر انہوں نے کٹورا اٹھایا، نل کے نیچے جا کر دھویا اور پھر لا کر ٹی ٹی کے پاس رکھ دیا۔ اس دن ہم سب اسکول ذرا دیر سے پہنچے اور جب تک چھٹی نہ ہو گئی اپنے اپنے ڈیسکوں پر نشست کے انداز بدلتے رہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ٹی ٹی کی صورت گھوم رہی تھی۔ وہ لیٹا ہوگا اور اس کے کچے ہوئے کانڈیالے پڑ گئے ہوں گے، وہ بیٹھا ہوگا اور زبان نکالے ہانپتے جاتا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور اس کی دم ادھر ادھر جھول رہی ہوگی۔ کسی نے بھی اپنا سبق دھیان سے نہ سنا اور چھٹی ملتے ہی اپنے اپنے کمروں سے سیدھے گھر کو بھاگے۔ بھیا وہاں پہلے سے بیٹھے تھے اور ٹی ٹی کے نیچے بوریاں بچھا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مل کر بوریاں ٹھیک کروانے لگا اور پہلی مرتبہ ٹی ٹی کو تھپک کر دیکھا۔ شام کے وقت ہم ٹی ٹی کو سیر کے لیے لے کر نکلے۔ بیلے میں جا کر ہم نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور وہ جھاڑیوں میں ادھر ادھر سونگھ کر دیوانہ وار آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھیا زنجیر گھماتے، زور کی سیٹی بجاتے، اس کا نام لے کر پکارتے اور وہ ہمارے پاؤں میں آ کر لوٹنے لگتا۔ تھوڑی دیر تک کون کون کی آواز نکالتا اور پھر بھاگ جاتا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، بھیا اگر یہ ہم کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو؟ بھیا مسکرائے اور زمین پر زنجیر کی کنڈلی بٹھاتے ہوئے بولے، کتا بڑا وفادار جانور ہے، اپنے مالک کو چھوڑ کر اور کسی کے ساتھ نہیں جاتا، اور اگر کوئی زبردستی لے جانا چاہے تو اس کو پھاڑ کھاتا ہے، اور اگر لے جانے والے کے پاس لاٹھی ہو تو؟ میں نے پوچھا۔ بھیا نے کہا، لاٹھی چھوڑ بندوق ہو پھر بھی یہ اس کے ساتھ نہ جائے گا، یہ تو بس جس کے گھر رہتا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا، سارے کتے ایسے ہوتے ہیں
کہ صرف گلٹریا؟ انہوں نے زنجیر سے کھیلتے ہوئے کہا، سارے۔ میرا جی چاہا ساری دنیا کے کتوں کو گود میں اٹھا کر ان کا منہ چوم لوں۔ دوسرے روز عید تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں کے چاؤ میں اور عیدی کی کھنک میں دن بھر ٹی کے پاس نہ جا سکا۔ بازار میں کباب اور پکوڑے کھاتا پھرا اور دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ شام کے وقت جب میں گھر گیا تو بھیا ٹی کو لے کر سیر کے لیے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر گھر بیٹھنے کے بعد میں پھر باہر نکل آیا۔ مجھے میٹھی گولیوں والی دکان یاد آ گئی تھی جہاں سیپ کے بنٹوں جتنی پیسے کی 32 میٹھی گولیاں ملتی تھیں۔ دن بھر کی رقم میں سے صرف ایک آنا باقی رہ گیا تھا اور میں تمام پونجی کا اکٹھا اسٹاک خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قصبے سے باہر چونگی کے قریب صرف تیلو رام کی دکان پر ایک ایسی گولیاں ملتی تھیں۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس کی دکان پر پہنچ گیا، اس کی دیگر گولیوں والی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور خود سٹول پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے 70 گولیاں ہی گنی تھیں کہ بھیا ٹی کی زنجیر ہاتھ میں لٹکائے دکان پر آ گئے۔ اس کے بال دھول میں اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے میری کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، ٹی بھاگ گیا۔ میں نے بیلے میں جا کر زنجیر کھولی تو وہ ہوا ہو گیا۔ میں سٹول سے بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور تیلو رام کو گولیاں گنتے چھوڑ کر بھیا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پہلے تو ہم تیز تیز قدم اٹھا کر چلے، پھر اچانک بھاگنے لگے۔ ہم نے ہر راہگیر سے ٹی کے بارے میں پوچھا، اس کا جواب سنا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بیلے میں پہنچ کر میں نے اور بھیا نے زور زور سے آوازیں دیں، سیٹیاں بجائیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہم نے بیلے کا کونا کونا چھان مارا مگر ٹی کا پتہ نہ چلا۔ میں اور بھیا تھک کر بیلے کی اونچی ڈھیریوں پر بیٹھ گئے اور میں نے ان کی طرف منہ کیے بغیر ہولے سے کہا، آپ نے اسے کھلا ہی کیوں چھوڑا؟ بھیا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کل بھی تو چھوڑا تھا، اس وقت تو نہ بھاگا، آج پتہ نہیں۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، کل تو وہ نیا نیا آیا تھا، بیلے کا راستہ معلوم نہ تھا، بھاگتا کیسے؟ بھیا نے کہا، وہ بھاگا نہیں، اسے کوئی پکڑ کر لے گیا ہے۔ میں نے تنک کر کہا، کل تو آپ کہتے تھے کتے کسی اور کے ساتھ جاتے نہیں ہیں اور کوئی لے جانے لگے تو اسے پھاڑ کھاتے ہیں۔ بھیا نے کہا، ہاں اب بھی یہی کہتا ہوں، کوئی آدمی اس کا منہ باندھ کر لے گیا ہے، جوں ہی کھولے گا ٹی اس کی گردن پکڑ لے گا۔ میں نے سنی انسنی کر کے کہا، آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ چچا نے ہم چھوٹوں کے لیے بھیجا تھا، آپ خواہ خواہ مالک بن کے بیٹھ گئے۔ پھر میں منہ بسورنے لگا، آپ کو تو ہم ہی اچھے نہیں لگتے، ہمارا کتا کیوں لگتا؟ بھلا آپ نے جان بوجھ کر اسے بھگا دیا ہے؟ آپ نے اپنے حصے کی روٹی نہ دینے کے لیے اسے بھگایا ہے، آپ کے حصے کی روٹی میں دے دیتا۔ پھر میں سسکیاں بھرنے لگا اور بھیا نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ میں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، ہمارا کتا گنوا کر ہم سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ آپ جہاں ہمارا ٹی بھیجا ہے مجھے بھی وہیں بھیج دو، جس کے پاس اس کو بیچا ہے مجھ کو بھی لے جاؤ۔ پھر میں بھیا کی گرفت سے آزاد ہو کر ان کے پاؤں میں جھک گیا اور وہ رو رو کر کہنے لگا، لو چاہے جتنا مرضی مار لو، جتنا مرضی پیٹ لو، ٹی کو گنوا کر جی خوش نہیں ہوا تو مجھے پیٹ کر خوش ہو جاؤ، لو چاہے مجھے مار مار کر مار ہی ڈالو۔ میں ان کے پاؤں گھسیٹتا چلا گیا اور ایسے ہی بکتا رہا۔ بھیا نے نہ تو میری کمر میں اپنا بازو ڈالا اور نہ میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے سہارا دیا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو سامنے شیشم کی اونچی ڈالیوں پر نگاہیں گاڑے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے موتیوں جیسے شفاف آنسو ڈھلک پڑے۔ اگلے دن سے ٹی کی باقاعدہ تلاش شروع ہو گئی۔ صبح سکول پہنچتے ہی ہم دونوں بھائی اپنے اپنے بستے ڈیسک فیلوز کے سپرد کرتے تھے اور ٹی کی تلاش میں نکل جاتے۔ بیلے کے ارد گرد 3-4 میل کا رقبہ ہم نے ایسے چھان مارا، ہر راہ چلنے والے سے ٹی کی بابت پوچھتے ہیں، مگر کوئی اثر آثار اس کا معلوم نہ ہوا۔ لالٹین کے گرد بیٹھ کر ہم رات بھر اسی کا تذکرہ کرتے رہے، اس کی صفات بیان کرتے سو جاتے ہیں اور اسی کا نام لے کر اٹھتے ہیں۔ بیلے کے ارد گرد تلاش کرنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے گاؤں کا دورہ کرنے کی ٹھانی۔ دوسرے پیریڈ میں بھیا امرت کالیے کی بائیسیکل لے آئے، مجھے کیریئر پر بٹھایا اور خود چلانے لگے۔ کچے پکے راستے کچھ سائیکل پر طے کیے، کچھ پیدل ندیاں نالے بڑی مشکل سے عبور کیے، اور جب ہم پہلے گاؤں میں داخل ہوئے تو فارم کے قریب ہمیں ایک نوجوان جاٹ ملا جسے ہم نے کئی مرتبہ قصبے میں دیکھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ٹھنکا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، شہری چڑیوں کی جوڑی ادھر کیسے بھول پڑی؟ بھیا نے سائیکل سے اتر کر کہا، ہمارا کتا گم ہو گیا اور ہم اس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، گلٹریا تھا، کھڑے کانوں والا گلٹریا۔ وہ 2 دن ہمارے پاس رہا، اس کے بعد بیلے سے کوئی چرا کر لے گیا۔
وہ شرارت سے مسکرایا اور ہماری طرف بڑھتے ہوئے بولا، میرے پاس تو کالا ڈبو ہے، وہ چاہو تو لے سکتے ہو۔ بھیا سہم گئے۔ میں کچھ بولنے والا تھا کہ انہوں نے میری آستین پکڑ کر کھینچا اور گھبراہٹ میں گویا مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ گاؤں کے اندر پہنچ کر ہم نے نمبردار کا گھر دریافت کیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے تلخی سے کہا، اگر تم اس گاؤں کے لوگوں کو چور سمجھتے ہو تو جا کر پولیس میں رپورٹ دے دو۔ تو ہم اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے، لیکن ہمارے حوصلے نہ ٹوٹے اور ہم نے تلاش اسی طرح سے جاری رکھی۔ ہر گاؤں میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہم جی نہ چھوڑتے اور ہر گھر میں جھانک کر دیکھ لیتے۔ کئی مرتبہ ہمیں سائیکل نہ بھی مل سکی تو ہم نے کئی کوس کی مسافت پیدل طے کی۔ اگر بھیا کبھی مایوس ہو جاتے تو میں ان کا حوصلہ بڑھاتا اور کہتا، ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ ٹی ٹی ہے کس کے پاس، پھر چاہے وہ لاٹ صاحب کا بچہ ہو یا اس ملک کا وائس رائے، ہم اپنا ٹی ٹی نہ چھوڑیں گے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کہتا، بھیا آدمی نہ صحیح اس گاؤں کا ہی پتہ چل جائے جہاں ہمارا ٹی ٹی ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ بھیا میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے تو میں کہتا، اس گاؤں کو آگ لگا دوں گا، اپنی کلاس کے لڑکوں کے ساتھ لے جا کر فصلیں اجاڑ دوں گا۔ اس پر بھی انہوں نے ٹی ٹی نہ دیا تو افضل کے ابا جی سے کہہ کر تھانے پکڑوا دوں گا۔ اور بھیا ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے، مشکل تو یہی ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک رات ہم ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ بھیا نے کہا، جس گاؤں میں ہم پہلے روز گئے تھے میرا خیال ہے ٹی ٹی وہیں ہے۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا اور بھیا سے پوچھنے لگا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ نے ٹی ٹی کو وہاں دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں تھا، بھیا نے کہا، مگر وہ آدمی جو گاؤں سے باہر ہمیں فارم کے پاس ملا تھا چور معلوم ہوتا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ ہمیں مذاق کر رہا تھا۔ میرا جی کہتا ہے اس نے ٹی ٹی کو چھپا رکھا ہے اور شام کے وقت اسے سیر کرانے کے لیے باہر نکالتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں وہ چور ہی لگتا تھا، چوری چھپانے کے لیے بار بار مسکراتا تھا۔ میرا بھی جی کہتا ہے ٹی ٹی اس کے پاس ہے۔ رات بھر ہم اس قسم کی باتیں کرتے سو گئے اور اسی دن شام کو ابا جی کی الماری سے پستول نکال کر پیدل اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو فارم کے ایک محفوظ کونے میں چھپا لیا اور گاؤں سے آنے والے راستے پر اپنی نگاہیں جما دیں۔ لوگ آ جا رہے تھے لیکن ان میں وہ کالا ڈبو نہیں تھا جس کی مسکراہٹ اس کے چور ہونے کی گمازی کرتی تھی۔ بڑی دیر تک ہم اسی طرح بیٹھے۔ میں نے پستول بھیا کے ہاتھ سے لے لیا اور انہیں کہا کہ وہ باہر آنے جانے والوں کو غور سے دیکھتے رہیں۔ جو ہی وہ آدمی ٹی ٹی لے کر ادھر سے گزرے مجھے ٹہوکا دے کر ہوشیار کر دیں۔ اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام۔ اس سے پہلے میں نے پستول کبھی نہ چلایا تھا اور نہ ایسا کرنے کی ہمت ہوئی تھی، مگر اس دن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں صرف اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہوں اور یہ کام صرف مجھ سے انجام کو پہنچ سکے گا۔ ہم رات کو اس بدذات چور کا انتظار کرتے رہے پر وہ برآمد نہ ہوا۔ شاید اس کو ہمارے ارادے کا علم ہو گیا تھا اور وہ ہم سے ڈرنے لگا تھا۔ کتنی رات گزر جانے کے بعد ہم گھر پہنچے۔ پھوپھی جان کو ہولے سے آواز دے کر دروازہ کھلوایا اور پستول واپس الماری میں رکھ کر اپنے اپنے بستروں میں دبک گئے۔ ہر رات اسکیمیں بناتے اور دن کے وقت ان پر عمل بھی ہوتا رہا، مگر ٹی ٹی نہ ملا، نہ ملنا تھا۔ آخر ایک رات ہم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے یہ دعا مانگی کہ اللہ میاں اگر وہ زندہ ہے تو صبح تک آپ سے آپ ہمارے پاس پہنچ جائے، اور اگر مر گیا ہے تو یہ سارا ثواب اس کی روح کو پہنچے۔ دعا کرنے کے بعد ہم اپنے اپنے سینوں پر پھونکے مار کر سو گئے۔ کئی صبح آئیں اور گزر گئیں مگر ٹی ٹی نہ آیا۔ محلے میں دن رات بہت سے کتے بھونکتے رہے مگر کسی میں بھی ٹی ٹی کی سی گھن گرج پیدا نہ ہو سکی۔ اور آج کئی سالوں کے بعد یہ سارا واقعہ میرے ذہن میں پھر تازہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں چچا ابا کے گھر تیسری منزل کی چھت پر بیٹھا ہوں اور نیچے پھولوں سے لدی پھدی ایک کار سرخ و سبز جھنڈیوں تلے کھڑی ہے۔ اس کے گرد بہت سے بچے زرق برق لباس پہنے اچھل کود کر رہے ہیں۔ ڈوبتا ہوا سورج بروکیٹ کی اچکن میں سنہری کرنیں بن رہا ہے اور اچکن والا بڑی بے صبری سے سگریٹ کے کش لگائے جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جس چھت پر میں کھڑا ہوں اس کے نیچے چھوٹے سے کمرے میں بھیا اپنی منحنی سی ٹانگیں میز پر رکھے کرسی پر دراز ہیں۔ ان کے بائیں پاؤں پر ٹخنے کے نیچے مغلئی پھوڑے کا ایک پرانا نشان ہے جو مسکراتے ہوئے بچے کا چھوٹا سا چہرہ لگتا ہے۔ بھیا اپنے بالوں کو پینسل سے کرید رہے ہیں۔ ایک کتاب ان کی گود میں کھلی پڑی ہے اور وہ بھی میری طرح کھڑکی سے نیچے جھانک رہے ہیں۔
جہاں پھولوں سے لدی پھدی کار کے پاس بروکیڈ کی اچکن پہنے ایک سیاہ فام نوجوان کھڑا ہے جو لڑکی اس کار میں سوار کرانے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ بھیا نے اس کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے ان کی ڈائری کا ایک ورق یاد آ رہا ہے۔ ان کی الماری کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے طلبہ کو تاریخی عمارات کی سیر کرانے کے لیے لے گئے تھے اور شام سے پہلے نہ لوٹ سکے تھے۔ میں نے ان کی ڈائری نکال کر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دی۔ شکستہ انگریزی میں انہوں نے ایک ایک تاریخ میں کاپی کے متعدد صفحات سیاہ کر رکھے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، یہ دن بڑا سہانا ہے، ہم صبح کیرم کھیلتے رہے، وہ مجھے اچھے اچھے لطیفے سنا کر خوب ہنساتی رہی۔ پھر میں اسے مختلف اقتباسات سناتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور میرے چھلے کو میری انگلی میں گھماتی جاتی تھی۔ میں نے پڑھنا بند کر کے کہا، زیور عورتوں کی جان ہوتا ہے، دیکھو تم کس محبت اور شوق سے چھلے کو گھما رہی ہو، اور تمہیں شاید اس کا علم بھی نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ اس نے برا مان کر ہاتھ روک لیا اور میری طرف منہ کر کے بولی، تم سمجھتے ہو میں ہر انگلی کے چھلے کو اس طرح گھماؤں گی کیونکہ میں عورت ہوں؟ عورت کو زیور عزیز ہوتا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، خیر ہم ایسے کنگال بھی نہیں، میں نے ایسے بہت سے چھلے دیکھے ہیں، لیکن انہیں اس طرح پھرانے کی تمنا کبھی دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ پھر وہ ذرا رک کر بولی، اگر اس انگلی میں گھاس کا چھلا بھی ہوتا تو بھی اسے شوق سے گھماتی۔ آگے بھیا نے لکھا تھا، آج مجھے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کی سب سے معزز ہستی میں ہوں، جانداروں میں سب سے محترم ہوں۔ میرا جی اپنی عزت آپ کرانے کو چاہتا ہے اور مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے لگتا ہے جیسے حضوری کے تمام آداب مجھ میں سمٹ آئے ہوں۔ وہ دوسری لڑکیوں سے کس قدر مختلف ہے، اسے دنوی دولت، مال و متاع اور جاہ و جلال کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میں چھت پر سے نیچے جھانک رہا ہوں اور بھیا بھی کھڑکی سے اسے گروہ کا نظارہ کر رہے ہیں جس پر میری نگاہیں لگی ہوئی تھیں۔ آگے بھیا نے لکھا تھا، آج مجھے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کی سب سے معزز ہستی میں ہوں، جانداروں میں سب سے محترم ہوں۔ میرا جی اپنی عزت آپ کرنے کو چاہتا ہے اور مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے لگتا ہے جیسے حضوری کے تمام آداب مجھ میں سمٹ آئے ہوں۔ وہ دوسری لڑکیوں سے کس قدر مختلف ہے، اسے دینوی دولت، مال و متاع اور جاہ و جلال کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میں چھت پر سے نیچے جھانک رہا ہوں اور بھیا بھی کھڑکی سے اس گروہ کا نظارہ کر رہے ہیں جس پر میری نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ تیز سرخ رنگ کی اوڑھنی اوڑھے عورتوں کے جلوں میں کھڑی ہے اور بروکیڈ کی اچکن والا پھولوں کی لڑیاں ایک طرف ہٹا کر کار کا دروازہ کھول رہا ہے اور گلٹریا بڑے حجاب اور بڑی لہک کے ساتھ اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس نے سر جھکا کر کار میں ایسے قدم رکھا جیسے وہ بھیا کو جانتی ہی نہیں۔ آج میرے پاس میرا اپنا پستول ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے کالا ڈبو گلٹریا کو لیے جاتا ہے اور میں اپنے پیارے بھیا کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بھیا جو آج بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا بچپن میں کیا کرتے تھے، وہ کمرے میں میز پر ٹانگے رکھے یہ سب دیکھ رہے ہیں، جن کے ٹخنے کے نیچے مغلئی گھوڑے کا ایک ایسا مسکراتا نشان ہے جسے خواہ مخواہ چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی کار چلے گی اور بھیا کے پاس ایک ڈائری رہ جائے گی، جیسے ٹی ٹی کے گم ہو جانے پر ہمارے پاس زنجیر رہ گئی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔